تین اسلامی ممالک میں دفاعی معاہدہ، دنیا حیران ہو گئی۔ پاکستان پر ڈالروں کی بارش، سعودی ولی عہد کو امریکہ سے کیا خطرہ ہے؟ ترکی کی انٹری، ٹرمپ اور MBS کی آپس میں ٹھن گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو ان تمام باتوں کا جواب دیں کہ سعودی عرب خاموشی سے دفاعی معاہدے کیوں کر رہا ہے، ٹرمپ اور MBS کی لڑائی کیا ہے، سعودی عرب نے ایران جنگ سے کتنی کمائی کی اور ترکی نے امریکہ کو دھوکہ کیسے دیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہماری یہ خبر درست نکلی کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ آرمی چیف عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ابھی فی الوقت ایک ہی پیج پر ہیں۔ ہاں، البتہ آپ غور کریں تو حکومتی ارکان میں ایک اہم ترین شخص غیر حاضر ہے، جس کا نام وزیر داخلہ محسن نقوی ہے۔ خیر ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو، معمر قذافی اور شاہ فیصل کے عبرتناک انجام کے بعد اب ایک نیا اسلامی اتحاد بننے جا رہا ہے، جس میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی جیسے اسلامی ممالک شامل ہیں۔ اس میں اور کون کون سے ممالک شامل ہونے والے ہیں، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ اگر آج پاکستان پر کسی بیرونی طاقت کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا پاکستان اکیلا اس حملے کا جواب دے گا یا پھر اس کے ساتھ دنیا کی دو بڑی مسلم طاقتیں بھی میدان میں موجود ہوں گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج مکہ مکرمہ میں ہونے والے ایک ایسے تاریخی معاہدے نے دے دیا ہے جسے بہت سے ماہرین آنے والے برسوں میں مسلم دنیا کا سب سے اہم دفاعی معاہدہ قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے مکہ مکرمہ کے قصر الصفا میں ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جسے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دستخط کیے، جبکہ تقریب میں تینوں ممالک کے اعلیٰ فوجی اور سفارتی حکام بھی موجود تھے۔ اس معاہدے کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ اگر تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ ہوتا ہے تو اسے صرف ایک ملک پر حملہ نہیں بلکہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر پاکستان نشانہ بنتا ہے تو سعودی عرب اور ترکی صرف تماشائی نہیں رہیں گے، اور اگر سعودی عرب یا ترکی پر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان بھی اسے اجتماعی دفاعی نظام کا حصہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ تین بڑے مسلم ممالک نے اس قدر اہم دفاعی اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا یہ صرف ایک رسمی معاہدہ ہے یا اس کے پیچھے خطے کی بدلتی ہوئی سیاست، جنگی عالمی طاقتوں کی رساکشی اور مستقبل کے خدشات چھپے ہوئے ہیں؟ اگر ہم گزشتہ 2-3 برسوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو تصویر کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ مسلسل کشیدگی کا شکار ہے۔ غزہ کی جنگ نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملے ہوئے۔ بعد ازاں ایران اور امریکہ کے درمیان شدید فوجی کشیدگی نے حالات کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ اب نائے ہرمز جیسے اہم عالمی گزرگاہ خطرے میں آ گئی ہے۔ بحیرہ احمر میں حملے بڑھ گئے اور عالمی تجارت متاثر ہونے لگی۔ ایسے ماحول میں ہر ملک نے محسوس کیا کہ صرف اپنی فوج پر انحصار کافی نہیں بلکہ قابل اعتماد اتحادی بھی ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں دو طرفہ معاہدوں کی جگہ کثیر الجہتی دفاعی اتحاد زیادہ اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا؟ جواب ہے، موجود تھا۔ گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب نے ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت اگر دونوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی جارحیت ہوتی تو دوسرا ملک اس کی مدد کا پابند ہوتا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو نئی سطح پر پہنچایا تھا، لیکن آج ہونے والا معاہدہ اس سے مختلف اور کہیں زیادہ وسیع ہے۔ پرانے معاہدے میں صرف 2 ممالک شامل تھے، جبکہ نئے معاہدے میں ترکی بھی شامل ہو چکا ہے۔ یعنی اب یہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری نہیں رہی بلکہ 3 ممالک کے درمیان
درمیان دفاعی اتحاد بن چکا ہے۔ اس کا مطلب صرف فوجی تعاون نہیں بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ مشقیں، دفاعی ٹیکنالوجی، اسلحے کی تیاری، تربیت، دفاعی منصوبہ بندی اور ہنگامی حالات میں مشترکہ حکمت عملی بھی اس تعاون کا حصہ بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وہ فرق ہے جو اس معاہدے کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے دفاعی اتحاد کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں تینوں ممالک اپنے اجتماعی سلامتی کو ایک دوسرے سے اس قدر مضبوطی سے جوڑ دیں۔ اب ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ آخر ترکی کو اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ترکی گزشتہ چند برسوں سے اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان صرف اپنے ملک کی سرحدوں تک محدود رہنے کے بجائے ترکی کو ایک علاقائی بلکہ عالمی طاقت کے طور پر منوانا چاہتے ہیں۔ شام، لیبیا، آذربائیجان، بحیرہ روم اور افریقہ میں ترکی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اسی دوران ترکی نے اپنی دفاعی صنعت میں بھی حیران کن ترقی کی۔ ایک وقت تھا جب ترکی دنیا سے اسلحہ خریدنے پر مجبور تھا، لیکن آج ترک ساختہ ڈرونز، میزائل، جنگی گاڑیاں اور بحری نظام دنیا کے درجنوں ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ سے لے کر لیبیا اور آذربائیجان تک ترک ڈرونز نے اپنی صلاحیت ثابت کی، جس کے بعد ترکی عالمی اسلحہ مارکیٹ میں ایک اہم کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ ترکی جانتا ہے کہ اگر وہ صرف اپنی فوجی طاقت پر انحصار کرے گا تو خطے کے بڑے بحرانوں سے نپٹنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ ایسے اتحادی تلاش کر رہا ہے جو فوجی، سفارتی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں۔ پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، جبکہ سعودی عرب مسلم دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ دفاعی اتحاد ترکی کے لیے صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس کی پوزیشن کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران ترکی نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور حالیہ دنوں میں امریکی ساختہ جدید F-35 جنگی طیاروں کے حصول سے متعلق پیش رفت نے بھی عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ترکی امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات بہتر بنا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ نیا دفاعی اتحاد قائم کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں پالیسیاں ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا پھر اردوان ایک ایسی خارجہ حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں جس میں ترکی بیک وقت مشرق اور مغرب دونوں کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھنا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا بھی انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ یہی نقطہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آنے والے برسوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست کس سمت جا سکتی ہے۔ ترکی کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ گزشتہ چند برسوں میں انقرہ نے اپنی خارجہ حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ پہلے ترکی کی توجہ زیادہ تر نیٹو اور یورپی ممالک پر مرکوز تھی، لیکن اب اردوان کی حکومت ایک ایسی خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے جسے ماہرین اسٹریٹجک بیلنس کہتے ہیں۔ یعنی ترکی ایک طرف امریکہ اور نیٹو کے ساتھ تعلقات بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف مسلم دنیا میں اپنی قیادت کا کردار بھی مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اسی تناظر میں حالیہ دنوں میں ترکی اور امریکہ کے درمیان جدید F-35 جنگی طیاروں کے معاملے پر بھی پیش رفت ہوئی۔ اگرچہ ماضی میں روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کی وجہ سے ترکی کو F-35 پروگرام سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اب دونوں ممالک تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی صرف ایک بلاک پر انحصار نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ ہر اس ملک کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے جہاں سے اسے دفاعی، سفارتی یا معاشی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آخر سعودی عرب کو اچانک اتنے بڑے دفاعی اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا سعودی عرب کے پاس پہلے ہی جدید ہتھیار، طاقتور فضائیہ اور اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ موجود نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ خطرات کا ہے، اور آج سعودی عرب خود کو کئی مختلف محاذوں پر غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوا دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلا خطرہ یمن سے آنے والے حوثی باغیوں کا ہے۔ گزشتہ برسوں میں حوثیوں نے بارہا سعودی عرب کی تیل تنصیبات، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور اہم شہروں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔
بعض حملوں میں ارامکو کی تیل تنصیبات بھی متاثر ہوئیں، جس سے عالمی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر براہ راست اثر پڑا۔ اگرچہ سعودی فضائی دفاع نے متعدد حملے ناکام بنائے، لیکن ان واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف جدید ہتھیار ہونا کافی نہیں، بلکہ مضبوط اتحادی بھی ضروری ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا خدشہ ایران ہے۔ اگرچہ حالیہ عرصے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے اور دونوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اعتماد کی وہ سطح ابھی تک محدود نہیں ہو سکی جو ایک دیرپا امن کی ضمانت بن سکے۔ شام، عراق، لبنان اور یمن سمیت کئی خطوں میں دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں، اسی لیے سعودی قیادت مستقبل کے کسی بھی ممکنہ بحران کے لیے پہلے سے تیاری کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت بھی سامنے آئی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو سول نیوکلیئر پروگرام میں تعاون کی پیشکش کی، تاہم اطلاعات کے مطابق اسی تعاون کے ساتھ ایک اہم شرط بھی منسلک کی کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیمی معاہدے کی طرف پیش رفت کرے۔ یہ شرط سعودی عرب کے لیے آسان نہیں، کیونکہ غزہ کی جنگ کے بعد سعودی حکومت پر اندرون ملک اور مسلم دنیا کی جانب سے شدید دباؤ موجود ہے۔ سعودی قیادت چاہتی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو نظر انداز کر کے اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات قائم کرنا سیاسی طور پر انتہائی حساس معاملہ ہے، کیونکہ اس سے سعودی عرب کی عزت اور مرتبے میں کمی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں یو اے ای کی تو وہ ان دنوں تمام مسلم دنیا سے کٹ کر رہ چکا ہے اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں سعودی عرب نے صرف ایک عالمی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے علاقائی دفاعی تعلقات کو بھی مضبوط بنانے کی حکمت عملی اختیار کی۔ پاکستان اور ترکی جیسے قابل اعتماد اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون اس حکمت عملی کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اگر اس پورے منظرنامے میں پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے بھی یہ معاہدہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک مضبوط سفارتی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی ملک کے ساتھ دفاعی اتحاد قائم کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف جنگ کے وقت مدد حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عالمی سطح پر اس ملک کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان پہلے ہی مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اب اگر اس کی شراکت داری سعودی عرب جیسے معاشی طاقت اور ترکی جیسے دفاعی ٹیکنالوجی رکھنے والی ریاست کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی ہے تو پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ دفاعی صنعت کا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور ترکی پہلے ہی مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے تحت دفاعی صنعت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ اگر تینوں ممالک مشترکہ طور پر دفاعی ساز و سامان تیار کرتے ہیں تو پاکستان کے دفاعی برآمدات، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی صنعت کو بھی نمایاں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس تعاون، انسداد دہشت گردی کی تربیت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی تک رسائی بھی پاکستان کے لیے ایک اہم فائدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پوری کہانی کا ایک دلچسپ پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران سعودی عرب کی معیشت، خصوصاً ارامکو کی حیران کن مالی کارکردگی۔ کیا واقعی جنگ نے سعودی عرب کو مالی فائدہ پہنچایا یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی کشیدگی اور جنگی ماحول سے سعودی عرب نے مالی فائدہ اٹھایا؟ اس سوال کا سیدھا جواب ہاں یا نہیں میں دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت دونوں کے درمیان موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ جب بھی مشرق وسطی میں جنگ یا کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو سرمایہ کار سب سے پہلے تیل کی سپلائی کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اور یہی خدشہ عالمی قیمتوں کو اوپر لے جاتا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو نے 2026 کی دوسری سماہی میں ریکارڈ منافع حاصل کیا۔ کمپنی کے مطابق اس کا ایڈجسٹڈ منافع 33 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ رپورٹ شدہ خالص منافع میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ نے سعودی عرب کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچا دیا، لیکن اگر ہم صرف یہ اعداد و شمار دیکھ کر یہ نتیجہ نکال لیں کہ سعودی عرب جنگ سے خوش تھا یا اس
روس نے اس سے فائدہ اٹھایا تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عرصے میں سعودی عرب کے تیل کی پیداوار کم ہوئی، برآمدات متاثر ہوئیں، بحری راستے خطرے میں آئے، انشورنس کے اخراجات بڑھے اور کئی بحری جہازوں کو متبادل رستوں سے سفر کرنا پڑا۔ ابنائے حرمت جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے مسلسل خطرے میں رہی۔ ایسے حالات میں سعودی عرب نے اپنی مشرق مغرب پائپ لائن کا زیادہ استعمال کیا تاکہ تیل کو بحیرہ احمر کے راستے عالمی منڈی تک پہنچایا جا سکے۔ اسی حکمت عملی نے سعودی عرب کو مکمل بحران سے تو بچا لیا، لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر جنگ طویل ہو جائے تو صرف متبادل راستوں پر انحصار کافی نہیں ہوگا۔ یعنی ارامکو نے زیادہ منافع ضرور کمایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پوری سعودی معیشت بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی عرصے میں سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ تیل کی پیداوار کم رہی، جبکہ غیر تیل شعبوں پر بھی علاقائی کشیدگی کے اثرات مرتب ہوئے۔ سیاحت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی کاروبار جیسے شعبے کسی بھی جنگی ماحول میں دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مختصر مدت میں تیل مہنگا ہونے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر خطے میں مسلسل جنگ جاری رہے تو طویل مدت میں نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب صرف تیل پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے دفاعی اتحاد بھی مضبوط کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے خطرات کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ اب اگر ہم اس پورے معاہدے کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ پاکستان اس اتحاد میں اپنی ایٹمی صلاحیت، تجربہ کار فوج اور جغرافیائی اہمیت کے ساتھ شامل ہے۔ ترکی اپنی جدید دفاعی صنعت، ڈرون ٹیکنالوجی، جنگی ساز و سامان اور سفارتی اثر و رسوخ کے ساتھ موجود ہے، جبکہ سعودی عرب اپنے مضبوط معیشت، توانائی کے وسائل اور مالی طاقت کے ذریعے اس اتحاد کو نئی قوت فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی تینوں ممالک اپنی اپنی الگ طاقت لے کر ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین اس معاہدے کو صرف ایک سیاسی تقریب نہیں بلکہ مستقبل کے علاقائی سیکیورٹی میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ البتہ ایک اور اہم سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیا یہ اتحاد مستقبل میں نیٹو کی طرز کا مکمل فوجی اتحاد بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب فی الحال دینا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس معاہدے کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ تاہم اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر دفاعی تعاون، مشترکہ مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی پیداوار اور مشترکہ کمان کے شعبوں میں پیش رفت جاری رہی تو آنے والے برسوں میں یہ اتحاد مسلم دنیا کا سب سے مؤثر دفاعی بلاک بھی بن سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ترک حکام پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا مقصد اجتماعی دفاع، خطے میں استحکام اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانا ہے، جبکہ مستقبل میں دیگر دوست ممالک کے لیے بھی اس میں شمولیت کے امکانات موجود رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف آج کا معاہدہ نہیں بلکہ مستقبل کی ایک بڑی حکمت عملی کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ آنے والے مہینوں میں مصر، آذربائیجان، قطر، ملائیشیا، دیگر مسلم ممالک بھی اس قسم کے دفاعی تعاون میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب آنے والے دنوں میں مل جائے گا۔ فی الحال ایک بات واضح ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہونے والے اس دفاعی معاہدے نے عالمی سفارتکاری میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک اہمیت مزید بڑھا لی ہے، ترکی نے مسلم دنیا میں اپنے کردار کو مزید مضبوط کر لیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں صرف ایک طاقت یعنی امریکہ پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے قابل اعتماد علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اپنی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتحاد صرف کاغذوں تک محدود رہتا ہے یا آنے والے برسوں میں مشرق وسطی اور مسلم دنیا کی سیاست، دفاع اور طاقت کے توازن کو واقعی ایک نئی سمت دیتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی مشترکہ فوج بنی تھی جس کے سربراہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف بھی تھے۔ وہ مسلم اتحادی فوج آج کہاں ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا یہ دفاعی اتحاد مسلم دنیا کے لیے ایک مضبوط قدم ثابت ہوگا یا پھر یہ صرف بدلتے ہوئے عالمی حالات کا ایک سفارتی جواب ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل MBS تجزیہ کو فالو نہیں کیا تو پھر اسے فالو کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی مستند، بروقت اور گہرے تجزیے پر مبنی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔